ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. حمد و ثنا کے بعد مختصر ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آتا ہے, اجازت طلب کرتا ہے. اجازت لینے کے بعد نبی علیہ السلام ان کے قریب ہو کر بیٹھ کر وہ چند سوالات کرتا ہے. سوالات کرنے کے بعد چلا جاتا ہے. نبی علیہ السلام صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. میرے بھائی, اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں. نبی علیہ السلام کی کئی سالہ نبوت کے ہزاروں فرامین کتب احادیث میں موجود ہیں جو کہ رب تعالیٰ کی کلام قرآن مجید کی تشریح ہے, تفصیل ہے. ان فرامین میں سے ایک فرمان, ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے جس کا مفہوم رکھا, جسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں. حدیث جبرائیل کو دیگر احادیث پر ایک فضیلت, ایک فوقیت ہے. جس طرح قرآن مجید کے اندر ایک سورت
कुरान के नाम से है, यानी पूरे कुरान की माँ, पूरे कुरान का माखज़। इस सूरत को उसका नाम क्या है? उसे सूरत फातिहा कहते हैं बेआइन ही। इसी तरह मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम के जितने भी फरामीन हैं, जितने भी अहादीस है, उनमें से एक हदीस ऐसी है जिसे उम्मत सुन्ना कहते हैं और उसे हदीस जिब्राइल भी कहते हैं। मतलब 23 साल नबूवत के जो पैगंबर ने कुरान करीम की, रब ताला के कलाम की तशरीह करके लोगों को दीन समझाया, इन सब का खुलासा जो है इस हदीस के अंदर मौजूद है। ये फजीलत है इस हदीस की। मेरे भाइयों, इस हदीस के अंदर एक मुकालमा है, एक गुफ्तगू है जो कि दो अजीम हस्तियों के दरमियान हुई। दो अजीम हस्तियों के दरमियान ये मुकालमा हुआ। मेरे भाइयों, मुकालमे की इसके अलावा दीगर अहादीस भी मौजूद हैं। उनका अपना एक मकाम, अपनी एक अजमत है। जैसे हर कल इस हदीस को ही लीजिए, इसमें भी मेरे भाइयों दो लोगों के मुकालमे हैं। ये दोनों लोग कौन हैं? दोनों काफिर हैं। इस मुकालमे को सुनने वाले कौन हैं? आगे बैठने वाले, सुनने वाले, वो भी काफिर हैं। मेरे भाइयों, पूरी दुनिया की ईसाइयत का बादशाह, ईसाइयत का सरदार सवाल करता है किसके बारे में? पैगंबर की ज़ात के हवाले से, पैगंबर के नस्ब के हवाले से, उनके अकीदे के हवाले से, पैगंबर के मनहज के हवाले से सवाल करता है। किससे? अबू सुफियान से। अबू सुफियान उस वक्त अभी इस्लाम लाने वाले नहीं थे, इस्लाम नहीं लाए थे, बल्कि वो भी दीन इस्लाम के शदीद किस्म की मुखालफत रखने वाले थे। मेरे भाइयों, इस हदीस की शान, उसकी अजमत क्या है? इसमें मेरे भाइयों काफिरों के मुकाबले के जरिए रब ताला ने अपने पैगंबर की शान, अपने पैगंबर का मकाम, अपने पैगंबर के नस्ब को, अपने पैगंबर की सीरत को इस मुकाबले के जरिए बयान करवाया। ये भी एक मुकाबला है। हदीस जिब्राइल, जिनमें दो अजीम हस्तियों का मुकाबला है। इन हस्ती, ये जो दोनों हस्तियां हैं, पूरी कायनात में मकाम के लिहाज से, शान के लिहाज से, अजमत के लिहाज से इन दोनों का कोई मुकाम नहीं है। और इस मुकाबले को सुनने वाले, वो भी इस दुनिया के अंदर मकाम और शान के लिहाज से उनका भी कोई मुकाबला नहीं है। ये मुकाबला कब करवाया गया? जब नबूवत के 23 साल गुजर चुके, पैगंबर की जिंदगी के आखिरी अय्याम हैं। इन 23 सालों में ऐसे लोग भी हैं जिनको 23 साल हो गए दीन को सुनते सुनते, और इन 23 सालों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी 23 दिन भी नहीं हुए। अल्लाह अकबर। रब ताला चाहता है कि इन 23 सालों में जो दीन नाज़िल किया गया, पैगंबर के इस दुनिया से जाने से पहले पहले इन 23 सालों में जो दीन नाज़िल किया गया, उसका खुलासा बयान कर दिया जाए। इस खुलासे को बयान करने के लिए रब ताला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि एक देहाती शख्स की तरह मेरे पैगंबर के पास जाएं और इस्लाम के बारे में सवाल करें, ईमान के बारे में, इखलाकियात के बारे में, इबादत के बारे में, एहसान के बारे में और क़यामत के मुताबिक का सवाल करके लोगों को दीन समझा कर सवाल जवाब करने के लिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने क्या तरीका अख्तियार किया? पैगंबर के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जानू होकर घुटने के साथ घुटना मिलाकर सवाल जवाब किए। रुकबतिही इला रुकबती के घुटने के साथ घुटना मिलाकर सवाल जवाब कर रहे हैं। कौन? जिब्राईल अलैहिस्सलाम, पैगंबर अलैहिस्सलाम जवाब इरशाद फरमा रहे हैं। क्या मतलब इसका मेरे भाइयों? जिब्राईल अलैहिस्सलाम तो दीन सिखाने आए हैं, सवाल जवाब करने के लिए जरा हटकर भी बैठा जा सकता है, दूर हटकर भी बैठा जा सकता था, मगर उन्होंने करीब होकर सवाल जवाब किए। इसका मतलब ये है कि लोग दीन सीखना चाहते हो, दीन सिखाने आए हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम अमल करके बता रहे हैं कि
کہ لوگوں دین سیکھنا چاہتے ہو کہ پیغمبر کے ساتھ اس طرح بیٹھنا ہوگا، پیغمبر کے ساتھ گھٹنے کے ساتھ گھٹنا ملانا ہوگا، یعنی نبی علیہ السلام کی ذات کے لحاظ سے آج اگر وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، آج اگر وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں کے فرامین ہمارے پاس موجود، کتب حدیث نبی علیہ السلام کے فرامین کتب حدیث کے اندر موجود ہیں، ہمیں ان کے ساتھ جڑنا ہوگا، ان کو قریب کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں اتنا قریب ہونا پڑے گا کہ درمیان میں کوئی فاصلہ، کسی فاصلے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ جن لوگوں نے اس بات کا خیال نہ رکھا، نبی علیہ السلام کے فرامین اور اپنے درمیان فاصلے کیے، فاصلہ رکھا ان کے درمیان، کہیں لوگوں کے اقوال آ گئے، کہیں لوگوں کا قیاس آ گیا، کہیں لوگوں کی رائے آ گئی، اور میرے بھائیوں پیغمبر کے فرامین کو نظر انداز کر دیا، تو سمجھ جائیں ایسے شخص کا عمل بھی برباد، اس کا عقیدہ بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ عمل کی، عقیدے کی، آخرت کو بچانا چاہتے ہو تو پیغمبر کے فرامین کے ساتھ اس طرح جڑنا ہوگا جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے عمل کر کے بتایا۔ سوال جواب مکمل ہو جانے کے بعد سوال کرنے والا جب چلا گیا، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین بتانے آئے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے۔ وضاحت و حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو دین بتانے آیا تھا وہ خود دین کے بارے میں سوال کر رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے، سوال پہ سوال کیے جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اس میں دو اہم نکات ہیں جو کہ اہل سنت کے منہج کے متعلق تعلق رکھنے والے ہیں۔ جن شخص نے ان دو نکات کو سمجھ لیا، اس شخص کو دین کی سمجھ آ گئی، اور جس شخص نے ان دو نکات کو نہ سمجھا، اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ بالکل ایسا شخص ہے جیسے بالکل ایک خالی پیپر ہوتا ہے۔ وہ دو نکات کون سے ہیں؟ پہلا نکتہ یہ ہے، اگر جبرائیل علیہ السلام صحابہ کے پاس اس وقت آتے جب نبی علیہ السلام صحابہ کے درمیان موجود نہ ہوتے، اور جبرائیل علیہ السلام صحابہ کو دین سکھاتے، تو صحابہ کرام کبھی بھی جبرائیل علیہ السلام کی بات کو دین نہ سمجھتے۔ کیوں دین نہ سمجھتے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کی ایسی تربیت ہو چکی تھی، وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ جو بات جو دین ہے وہ نبی علیہ السلام کے فرامین کا نام دین ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو بات نکلے گی، جو جملہ نکلے گا وہ دین بنتا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی شخص ہوگا اس کی بات کو وہ دین نہیں سمجھتے تھے۔ حالانکہ میرے بھائیوں جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے سب کی طرف وحی لے کر آنے والے، ان کو ایک خطاب ہے، ایک ان کا یہ بھی لقب ہے، ان کو جبرائیل امین بھی کہا جاتا ہے کہ پوری انبیاء کے پر وحی لے کر آنے والے امین ہیں۔ اللہ اکبر۔ وحی کے الفاظ، وحی کے جملے جب تک نبی علیہ السلام کی زبان سے ادا نہ ہوں تب تک وہ دین کا حصہ نہیں بن سکتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا، لہذا تم حج کرو، جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج کرے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جس کا نام اقرا بن حابس ہے، کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ وہ شخص سوال کرنے والا دوبارہ سوال کرتا ہے، نبی علیہ السلام پھر خاموش، وہ شخص پھر تیسری بار سوال کرتا ہے، نبی علیہ السلام جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور سوال کرنے والے اقرا بن حابس تم نے جو سوال کیا، اس سوال کے جواب میں اگر میں نعم کہہ دیتا، ہاں کہہ دیتا، تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، جبکہ تم اس بات کی استطاعت نہ رکھتے، تم اس بات کی طاقت نہ رکھتے۔ میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والی بات، نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلنے والا جملہ، اس کے علاوہ میرے بھائیوں کسی
شخص کی کوئی بات دین نہیں ہو سکتی ماں سوائے نبی علیہ السلام کی بات وہ دین ہے، ان کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ وہ دین ہے۔ ان کے علاوہ ہر شخص کی بات جو ہے وہ محتاج ہے کس کی دلیل کی، وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا نقطہ وہ یہ ہے، جبرائیل علیہ السلام کی موجودگی میں جب وہ تشریف لاتے ہیں صحابہ اکرام کو دین سکھانے کے لیے، تو وہ میرے بھائیوں جبرائیل علیہ السلام صحابہ سے مخاطب نہیں ہوئے، دین سکھانے آئے صحابہ اکرام کو، لیکن خطاب مخاطب صحابہ کو نہیں کیا، مخاطب کس کو کیا؟ کائنات کے امام کو کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال جواب کس سے کیے؟ نبی علیہ السلام سے سوال جواب کیے۔ کیا مطلب اس کا کہ پیغمبر کی موجودگی میں پیغمبر کے ہوتے ہوئے کسی شخص کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ لوگوں کو دین سمجھائے، لوگوں کو دین سکھائے۔ یہ نقطہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری مجالس کے اندر اللہ کے نبی موجود ہیں۔ ابھی چند دن پہلے اس بات پر بہت زور و شور سے اس بات پر لوگوں کو ترغیب کی گئی، لوگوں کو ترغیب دی گئی کہ ہماری مجالس کے اندر نبی علیہ السلام موجود ہیں۔ میلاد النبی جسے کہتے ہیں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ مناتے ہیں اور ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام ہماری مجالس کے اندر تشریف لاتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، میرے بھائی ان لوگوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی کے اندر کسی شخص کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو دین بتائے۔ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام تمہاری مجالس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو دین بتانا تو میرے بھائیوں درکنار، دین بتانا تو دور کی بات، نبی علیہ السلام کی موجودگی کے اندر کسی شخص کو بھی اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اونچی آواز کے ساتھ بات نہیں کرے۔ پڑھیے سورۃ حجرات، رب تعالیٰ نے تنبیہ کی، پوری کائنات پر آخری شخص کو آنے والے کو اس بات کی تنبیہ کر دی کہ میرے نبی کے ہوتے ہوئے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، پست رکھو، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لا علمی کی وجہ سے تمہارے اعمال غارت ہو جائیں، برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی کے اندر دین بتانا تو درکنار، اونچی آواز کے اندر بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اور آج کے مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری مجالس کے اندر نبی علیہ السلام موجود ہیں اور چیخ کر لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے، دعا ہے رب تعالیٰ سے ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام المرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیز مسلمان بھائیوں، ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنی ہوگی۔ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دین بتانا چاہتے ہیں، دین کا دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں پھر اس بات پر عقیدہ بنانا ہوگا کہ نبی علیہ السلام ذات کے حوالے سے ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے جو ان کو زندگی عطا فرمائی 63 برس
रब ताला ने उनको ज़िंदगी अता फरमाई, वो इस ज़िंदगी को गुजार कर इस दुनिया फानी से दुनिया बरज़ख में चले गए। मेरे भाइयों, इस नुक्ते को समझाने के लिए एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ। बस्ती कबा, कुछ लोगों का कुछ मामले हुए बस्ती कबा वालों के। नबी अलैहिस्सलाम उन लोगों की तरफ जाते हैं, उनको मामला जो है समेटने के लिए, निपटाने के लिए। ये बात आप कह सकते हैं कि किसी बात का उनका झगड़ा हो गया, वो झगड़े को सुलझाने के लिए, सुलह करवाने के लिए बस्ती कुबा में नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम को थोड़ी ताखीर हो गई, नमाज का वक्त हो गया। लोगों ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि अबू बकर, नमाज का वक्त जा रहा है, आप लोगों को नमाज पढ़ाइए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वो मुसल्ले पर जाते हैं। कब जाते हैं? जब नबी अलैहिस्सलाम मुसल्ले पर मौजूद नहीं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ मुसल्ले पर जाते हैं, जाकर नमाज शुरू करते हैं। एक रकत हो चुकी है, एक रकत गुजर चुकी। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को जब एहसास हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ला चुके हैं, तो वो अपने मसल्ले से हटना शुरू हो गए। जहाँ पे खड़े हैं, लोगों को जमात करवा रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, मुसल्ले को छोड़ दिया, पीछे हटने लगे। नबी अलैहिस्सलाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को इशारा करते हैं कि अबू बकर रुके रहिए, आप लोगों को नमाज पढ़ाते रहिए। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ मुसल्ला छोड़ दिया, पीछे हट गए। नमाज फारग हुई। नमाज से जब फारग हुए, नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को मुखातब होकर कहा कि अबू बकर, जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि मुसल्ले पर खड़े रहें, तो तुम साबित कदम क्यों ना रहें? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का जवाब सुन लीजिए क्या कहते हैं। कहते हैं, अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर की ये हैसियत ना थी कि नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में मुसल्ले पर खड़े रहे। मेरे भाइयों, लम्हा फिक्रिया है ऐसे लोगों के लिए जो कहते हैं हमारी मजालिस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम हाज़िर और नाज़िर हैं, मौजूद हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ इस उम्मत की बेहतरीन हैसियत, जब नबी अलैहिस्सलाम मौजूद है, मसल्ला छोड़ दिया। और आज का मौलवी, आज का बंदा, आज का मुसलमान इस बात का दावा करता है नबी अलैहिस्सलाम मौजूद है, फिर भी लोगों को दीन बता रहा है और चीख चीख कर बता रहा है। अल्लाह अकबर। पैगंबर की मौजूदगी में मेरे भाइयों, ना किसी को मसल्ले पर खड़े होने का हक है, ना किसी को दीन बताने का हक है। जब पैगंबर साहब के हवाले से मौजूद ना हो, लेकिन आपका फरमाइन मौजूद हो, आपकी हदीस मौजूद हो, आपकी हदीस की मौजूदगी में मेरे भाइयों, तब भी ये किसी को ये अख्तियार नहीं कि अपनी बात को, अपने कौल को, अपने फेर को दीन बनाकर लोगों को पेश किया जाए। पैगंबर अलैहिस्सलाम के फरमान के होते हुए अगर कोई अपनी बात को दीन का दर्जा देगा, अपनी राय कायम करेगा, अपना इज्तिहाद कायम करेगा, तो वो खुद भी गुमराह होगा, लोगों को भी गुमराह करेगा। अलबत्ता जो मसला कुरान और हदीस से वक्ती तौर पर ना मिले, इस पर इज्तिहाद हो सकता है। और हमें इस बात का, मेरे भाइयों, हमारे सब सालिहीन इज्तिहाद करते रहे, लेकिन इस बात को भी ज़हन नशीं कर लीजिए कि इज्तिहाद जो है वो मुस्तकिल मसले का हल नहीं है, आर्जी हल होता है। मुस्तकिल हल के लिए अहले इल्म से राब्ते जारी रखने चाहिए, ताकि मसले का जो कुरान और हदीस में उसका हल मौजूद है वो मेरे भाइयों सामने आ जाए। ये बात नामुमकिन है कि दीन में मसले का हल मौजूद ना हो। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पास एक शख्स आकर सवाल करता है, वाले की जो जायदाद है इन तीनों के अंदर किस तरह तकसीम होगी, हमें इस मसले को बताया जाए। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरे भाइयों, इस सवाल का जवाब सराहत के साथ उनको मालूम नहीं। कुरान और हदीस में उनको इस सवाल का जो पूछने वाला, जो सवाल करने वाला है, उसका जवाब नहीं आता। इज्तिहाद करके मसले का हल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कहते हैं कि अमूमी कायदा जो है शरीयत के अंदर, उसको मद्देनजर रखते हुए एक इज्तिहाद कायम करते हैं। अमूमी कायदा क्या है?
کہ قریب والے کے ہوتے ہوئے دور والے کو وراثت نہیں ملتی، باپ کے ہوتے ہوئے بیٹے کو وراثت نہیں ملتی، اسی طرح بیٹے کے ہوتے ہوئے دادا جو ہے، باپ کے ہوتے ہوئے دادا جو ہے اس کو وراثت نہیں ملتی، قریب والے کے ہوتے ہوئے دور والے کو وراثت نہیں ملتی۔ اس عمومی قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک اجتہاد کر کے کیا کہا کہ جو مرنے والا ہے اس کی جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ بہن کو دے دیا جائے اور ایک حصہ بیٹی کو دے دیا جائے، پوتی کو محروم کر دیا جائے۔ اور کیا کہا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا کہ میرے بھائی اس مسئلے جو میں نے تمہیں جواب دیا ہے یہ میرا اجتہاد ہے، میرے مسئلے کو لے کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا اور میرا اپنا ثواب بھی رکھنا، میرا جواب بھی رکھنا، اس سے بھی تصدیق کروا لینا۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص جواب لے کر جاتا ہے، جواب لے کر جا کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر پوری گفتگو رکھتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ وہ سوال کرنے والے بھائی، اگر میں بھی جو تو جواب لے کر آیا ہے اس جواب کی موافقت کروں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، ہدایت سے بھٹک جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کیوں گمراہ ہو جائے گا؟ کیوں گمراہ ہو جائے گا؟ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جواب نہیں تھا، انہوں نے ایک اجتہاد کیا، اس اجتہاد کے اوپر بھی ان کو ثواب ملے گا۔ یہ قاعدہ آپ ذہن نشین کر لیجیے، اجتہاد اگر صحیح ہو جائے تو 2 اجر ہیں، اگر غلط ہو جائے تو سنگل اجر ہے، 1 اجر ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا، اس کے باوجود وہ ان کا جو مسئلہ ہے شریعت کے خلاف ہے، پھر بھی وہ 1 اجر کے حقدار ہیں۔ لیکن عبداللہ بن مسعود کیا کہتے ہیں؟ تمہارے اس جواب کے اوپر اگر میں موافقت کروں گا تو میرا جو آخرت ہے وہ بھی خراب، میں راہ ہدایت سے بھٹک جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ تیرا جو سوال ہے اس سوال کا جواب میرے پاس صراحت کے ساتھ نبی علیہ السلام کے فرامین میں سے میرے پاس موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سن جو سوال تو نے کیا ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو سوال تو نے کیا ہے، ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کی مجلس میں، ایک شخص آ کر یہی سوال کرتا ہے اور اس سوال کے اوپر نبی علیہ السلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مرنے والے کی جو جائیداد ہے وہ 6 حصوں میں تقسیم کیے جائیں، 6 حصوں میں ایک حصہ جو ہے 3 حصے بیٹی کو دے دیے جائیں، 2 حصے بہن کو دے دیے جائیں اور 1 حصہ پوتی کو دے دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ عبداللہ بن مسعود نے اس شخص کو نبی علیہ السلام کا فرمان جب سامنے رکھا، وہ اس کو لے کر اس مسئلے کا حل نکلایا۔ میرے بھائیوں، اجتہاد جو ہے مسئلے کا وقتی حل ہے، مستقل حل نہیں ہے۔ مستقل حل کے لیے میرے بھائیوں اہل علم لوگوں کے ساتھ رابطے جاری رکھے جائیں تاکہ مسئلے کا جو قرآن و حدیث کے اندر حل موجود ہے وہ سامنے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ امید ہے میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا تھا وہ واضح ہو گیا کہ نبی علیہ السلام ان کا فرمان، جو وہ لفظ بولے، جو وہ جملہ کہیں، وہ جملہ دین ہے۔ ان کے علاوہ جو بھی شخص ہے قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، لیکن میرے بھائیوں وہ ان کی بات حرف آخر نہیں ہے۔ حرف آخر اگر بات ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حرف آخر بات ہے تو کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ ان کے علاوہ ہر شخص کی بات وہ دلیل کی محتاج ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان. اللهم احسبنا حسابا يسيرا. اللهم اقم علم الجهاد. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عزیز مسلمان بھائیوں، امام صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارے نمازی ہیں، دوست ہیں، ان کی والدہ محترمہ انتقال فرما گئی ہیں. دعا کریں رب تعالیٰ سے کہ جو شخص اس دنیا سے جا چکا، جن کے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، خصوصی طور پر یہ بھائی کی جو والدہ فوت ہو گئی ہے، رب تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر ان کی لفظوں کو نظر انداز کر کر میرا رب تعالیٰ ان کی قبر کو اپنے رحمت سے منور فرما دے، ان کو جنت کے باغوں میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. جو بھی میرے بھائیوں بیمار ہیں، رب تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو کامل جو صحت ہے ان لوگوں کو وہ عطا فرمائے. میرے بھائیوں دعا کریں جو ہسپتالوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلد سے جلد صحت عطا فرمائے. ربنا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. میرے بھائیوں اپنے والدین کے لیے موجود ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں، پھر بھی اس دعا کو کثرت سے کرتے رہیں. یہ اس دعا کے اندر میرے بھائیوں بڑی جامع الفاظ ہیں، اور رب تعالیٰ میرے بھائیوں اس دعا کے ذریعے ہمارے والدین کو بخش عطا فرما دیتا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عباد الله رحمة